शहादत अवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बताइएगा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये ख़त्म हो सकते हैं या नहीं? देखें, बात ये तहफ़्फ़ुज़ात का लफ्ज़ मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं होगा। बात ये कि हर बजट से पहले जितनी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं आपस में बैठकर मशावरत करती हैं। ये तीसरा बजट है, अगर उससे पिछले जो 2 बजट हैं उसके ऊपर भी अगर आप चली जाएंगी तो पीपल्स पार्टी चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है इत्तेहादी बड़ी पार्टी है और हम आपस में बैठकर सबसे पहले मीटिंग करते हैं, क्योंकि मेन इसमें जो चीज़ है वो PSDPs जो होती हैं उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन रहते हैं। जिस तरीके से आप देख लें कि हमेशा से हम पिछले 2 बजट्स में जो है M6, M4 और ML1 हो गई, K4 हो गया, उसके ऊपर हमेशा हम ये कहते रहते हैं कि ये मेन प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम कहते हैं कि आप ज़्यादा फंडिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपने नए प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बड़ा सूबा है उसमें देते रहें। दुनिया का चूँकि असूल मैडम ये है कि जहाँ पे भी आप मोटरवेज़ बनाते हैं तो जहाँ से पोर्ट्स होती हैं वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन इत्तेफाक वाली बात ये है कि हमारी जो बड़ी पार्टी है मौजूदा गवर्नमेंट की, उन्होंने जब मोटरवेज़ शुरू किए तो उन्होंने बजाय उस साइड से शुरू करने के लिए उन्होंने जो है दूसरी साइड से शुरू कर लिए। बहरहाल उनकी अपनी हिकमत अमली थी, लेकिन हमारे जहन में ये जाता है कि चूँकि ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर देते हैं जहाँ पे वो अपने इलेक्शन को पेश नज़र दे, लेकिन हमारा कहना ये होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, जो हमारे इत्तेहाद के साथ आप बनाते हैं तो उसमें यकीनन चूँकि पाकिस्तान जो है ये 4 सूबों की फेडरेशन है, तो आपको उस लिहाज से चलना चाहिए ताकि सारे सूबे जो हैं वो कम अज़ कम मुतमईन हो। तो मेन इसके ऊपर जो हमारी पहले 2 बजट्स में भी जो थोड़ा जिसको आपने ज़रा सीरियस लफ्ज़ इख्तिलाफ कह दिया उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो यही थे कि भाई हमारी PSDPs जो हैं उसमें सही फंडिंग करें, जाके हो जाएं। आप ये देख लें कि सबसे पहले कराची से सक्खर का जो है जिसको मोटरवे कहते हैं वो मोटरवे नहीं है, नेशनल हाईवे को मोटरवे का नाम दे दिया गया। ना वहाँ फेंसिंग है, ना वहाँ पे इंटरचेंज है, ना वहाँ पे कुछ है। इसी तरीके से हैदराबाद से सक्खर जो है उसकी पोजीशन ये है। तो इस दफ़ा भी हमारा सब दोस्तों का ये कहना था कि अगर सिंध के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप प्रेफरेंस दें, बजाय इसके के अलावा कि आप साहिवाल, लाहौर, बाहवल नगर वाले जो हैं वो प्रोजेक्ट्स आप शुरू कर दें, उनकी फंडिंग करें और वहाँ की ना करें। तो उसके लिए हमारी पार्टी ने जो है एक कमेटी बनाई हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई हुई है ताकि दोस्त आपस में मिल बैठ के मशावरत के साथ ये चीज़ करें। तो मेरे ख्याल में हमारी कंसल्टेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात जो है वो नहीं है, मशावरत जो है। मशावरत का लफ्ज़ मैडम बहुत अच्छा है, मशावरत हमारी हो रही है तो वो हर बजट से पहले पार्टीज आपस में करती हैं और इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि हमारा ये बजट जो है बड़ा एहसन तरीके से खुश असलूबी से जैसे पहले 2 बजट तो बेसिकली आपका जो तहफ़्फ़ुज़ात कहें, इख्तलाफात ना कहें, मशावरत जो है वो PSDP के ऊपर हो रही है जो कि सिंध की जो मोटरवे है उसके हवाले से है। एक मोटरवे है, ML1 है, K4 है और भी उसके अलावा बेशतर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वही चीज़ें जो बजट में पिछले बजट में डेफिनेटली उस बजट में भी आनी है। ठीक बात है, लेकिन सब चीज़ें बिस्प के हवाले से भी बात हो रही है और 28वीं तरमीम का जिक्र भी बार बार बिलावल साहब खुद कर रहे हैं। जो कि पाकिस्तान मेजर हम डिपेंड करते हैं IMF के ऊपर और IMF जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात का आपका लफ्ज़ था, IMF के जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सी चीज़ों पे हैं, वह चीज़ है जिस पर उनका इत्तेफाक है वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लेकिन उस पर PMLN का इत्तेफाक गुजार। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो असल डोनर है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसकी तारीफ़ की है IMF की। और दूसरा ये वो 4 सूबों में है और फेडरल गवर्नमेंट अगर वो फंडिंग करती है तो पाकिस्तानियों के लिए करती है, 4 के लिए करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हर बजट में यही मौजूदा हमारा जो निज़ाम है, इसी निज़ाम के तहत इस बजट में हमेशा उसकी फंडिंग बढ़ाई गई है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने बजा तौर पे गिलगित में कहा है बल्तिस्तान में कि ये फंड प्राइम मिनिस्टर साहब ये अनाउंस करेंगे और इस बजट को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे अवाम के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, लोगों की स्कॉलरशिप के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, उसके लिए यह प्रोग्राम है। तो इसके लिए तो हुकूमत चाहेगी और मेरा ख्याल में यकीनन वो बजट पहले से बढ़ेगा। इसके ऊपर कोई इस किस्म की, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल में इसमें बढ़ेगा, इसमें कोई ऐसी बात जो है इसके ऊपर नहीं हो। डॉक्टर साहब इसके ऊपर पहले बात कर ले आपसे, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास जाती हूँ। ये बताइएगा कि
ظاہر ہے کہ 2 دن سے اجلاس ہو رہے ہیں، بلاول صاحب جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں یا جو تنقید کر رہے ہیں وہ بھی اسی کنسٹرکٹیو ہے، ظاہر ہے اپنی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں عوامی بجٹ. اب عوامی بجٹ ایک بہت کھلی ٹرم ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ اس بجٹ کے اندر لے کے آئیں گے؟ دیکھیے میں تو سرکار کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں، تو مجھے تو کہنا ہی یہ چاہیے کہ ہو سکتا ہے، لیکن جن سے ہماری مشاورت ہو رہی ہے اور جن کے بھائی چارے کے ساتھ ہم حکومت چلا رہے ہیں، اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں مشاورت ہو رہی ہے تو پھر مشاورت ہی ہو رہی ہے. ٹھیک، چلے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں کہ تحفظات. ایسا نہیں تھا، مطلب آپ نے اچھا سوال پوچھا، بیکاز بعض مرتبہ آپ کو سوال پوچھنے کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ سچائی سامنے آئے، جس میں جن جگہوں پہ کنسنسس نہ ہو وہ بھی سامنے آئے اور جن جگہوں پہ کنسنسس ہے وہ بھی سامنے آئے. تو پہلے تو ڈائریکٹ جواب ہے کہ ہمیں قوی یقین، کیا پورا یقین ہے کہ ہم اگر ساتھ کے ساتھ ہم ایک ساتھ کی ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا کرتے تھے یہ 2 سال پہلے، تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے؟ تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم کہاں سے، ہماری بڑی پرابلم بجٹ میں کے درمیان پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سرکار کی پرابلم، یعنی پاکستان کی پرابلم کیا ہے؟ ہم مل ملا کے کو 16 ٹریلین روپے اکٹھے کرتے ہیں. ہمارے جو سر ہم خود تو نہیں پیسے بنا سکتے نا، سرکار تو نہیں کاروبار کرتی، تو یہ ہمارے جو ریونیوز وغیرہ آتے ہیں یہ کل ملا کے 16 ٹریلین کے 16 کھرب کے قریب ہوتے ہیں. اس میں سے 8.25 ٹریلین کے قریب صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد برحق دیے جاتے ہیں، اور تقریباً پچھلے سال 8.5 ٹریلین تھا، اب ہم اس کو 7.89 ٹریلین پہ یا 8 ٹریلین پہ لے آئے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے انٹرسٹ پیمنٹس میں. تو وفاقی حکومت جب بجٹ بنا کے ہٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 1 ٹریلین کم ہے یا برابر ہے یا آدھا ٹریلین کم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے سارا سال سرکار چلانی ہے اور آپ کے پاس سرکار چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایک تو اس سلسلے میں پھر یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے ہمارے اپنے محکموں میں بھی، ہماری وزارتوں میں بھی، کہ بھائی اتنے تھوڑے سے اگر پیسے ہیں، کیونکہ صوبوں نے جتنے آپ کے ڈیفالٹ سبجیکٹ ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاورٹی ہے، یہ تمام سبجیکٹس ہم نے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کر دیے تھے. تو اس کے بعد صوبوں نے تو اپنا کام چلانا ہے، اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے. اس کے بغیر ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارا جو گلی محلے کا انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں چلے گا، ایگریکلچر نہیں چلے گا، صنعت نہیں چلے گی. پارٹی کا اختلاف شروع ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کو جو ہے وہ اب 18 تھوڑی دیر کے لیے، میں تو آپ کو فنڈامنٹل پرابلم جو جس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ بھئی اتنے پیسے ہیں، اتنے ہم نے صوبوں کو دینے ہیں، 54% یا کتنے سر؟ 57.5% ہم نے دینے ہیں. تو پیچھے جو ہمارے پاس رہ جاتے ہیں اس نے وفاق چلانا ہے. اس میں سے جب آپ انٹرسٹ پیمنٹس نکال دیتے ہیں تو پھر وفاق کو سٹریس آ جاتا ہے. تو یہ جو بوروئنگ کی بھی بات ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پھر بورو کر کے آپ کو حکومت بھی چلانی پڑتی ہے، بورو کر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایک بات. دوسرا آپ نے معاملہ اٹھایا پی ایچ ڈی پی کا. میرا اس کے اندر ایک اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے اس وقت پیش کر رہا ہوں. میں کیبنٹ کے ممبر کے طور پہ نہیں بات کر رہا، میں ذاتی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس تو فیڈریشن کے ہیں جس کا ذکر سر کر رہے تھے، شہادت اوان صاحب کر رہے تھے. مثلا ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے، ہماری ہائی ویز کا نظام ہے یا موٹر ویز کا نظام ہے، ہمارے جو ڈیمز ہیں، ہمارے جو واٹر فلوز ہیں، یہ ساری تو وفاقی حکومت کو فوکس ان پہ کرنا چاہیے جو اس کی جورسڈکشن کے سبجیکٹس ہیں. اور بہت سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو صوبائی ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، مگر تاریخی طور پہ کیونکہ پہلے ایک ہی ڈیولپمنٹ کا ہمارا وہ نقشہ بنتا تھا تو وہ ابھی بھی آ جاتے ہیں. کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ پرانی اسکیمیں چل رہی ہیں، کوئی نئی اسکیمیں آ جاتی ہیں. یہ بائیفرکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ وفاق کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ وفاق صرف اپنے سبجیکٹس پہ فوکس کرے، صرف انہی کو فنڈ کرے. یعنی بسپ جو ہے وہ صوبوں کو بھی یعنی بسپ اکیلا نہیں، کوئی بھی اور پروجیکٹ جو فار ایگزامپل جتنی بھی کوئی
پانی کی، ایگریکلچر کی، صنعت وہ کی جو تمام جو ہے ان کو schemes دے دی جائے، جو انٹر پروونشل نہیں ہے، یعنی جس میں پانی اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جائے تو وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے. پانی ایک صوبے کے اندر جو اس کا پھیلاؤ ہے یا اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ صوبے کا کام ہے. اچھا یہ بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہی وہ مالیاتی مسئلہ ہے جس کے اوپر اس وقت وفاق اور صوبہ خاص کر کے سندھ بیٹھا ہوا ہے نا، اس وقت بات کر رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا کے نہیں انہوں نے تو زیادہ، میں آج یہ بتانا چاہ رہا تھا فار ایگزامپل آج صبح 2 میٹنگز میں موجود تھا جن میں M6 M4 ML1 یہ تمام چیزیں، یہ 2 میٹنگز تو آج وزیر نے کی ہیں جس میں موٹر ویز میں کے لیے انویسٹمنٹ، اگر باہر سے بھی کوئی انویسٹر آیا ہے تو انہی موٹر ویز کا جن کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے ہیں انہی کا ذکر ہو رہا تھا. ML1 کا ریل کا کل بھی ذکر ہوا رہا، آج بھی ذکر ہوا ہے. تو جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں جس سے ہماری کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی ان کا ذکر تو اگر ایک دن میں 2 میٹنگز میں نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ابھی کر رہے ہوں کتنا ایلوکیٹ کریں گے، کیسے کریں گے، مگر یہ کہ وفاق کی نظر ان پہ نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے. 100% ہماری نظر ہے. آج صرف 2 میٹنگز ہوئی ہیں، کل ایک میٹنگ میں نہیں تھا مگر اس میں ان پہ بات ہوئی ہے. تو یہ گفتگو جو ہے متواتر چل رہی ہے. اب آپس کا ہمارا جو سبجیکٹس کی تقسیم ہے اس کے اوپر ایک فنڈامنٹل بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جس کے بعد 57.5% صوبوں کو دیا جاتا ہے وہ تقسیم کر لی ہے تو وہ سبجیکٹس کی تقسیم کے اندر جو چیزیں صوبے کے پاس آئی ہیں وہ صوبہ کرتا رہے، جو وفاق کے پاس آئی ہیں وہ وفاق کرے. اگر وفاق صوبے کا کام کرے گا ایک تو انٹرفیرنس ہوگی اور دوسرا پھر بجٹ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کے اندر بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ترمیم تو انوالوڈ ہے. نہیں اس میں تو ترمیم کی میں نے کوئی بات نہیں کی. نہیں آپ نے نہیں کی، میں سوال پوچھ رہی ہوں نا آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو میں تو آگے سے بائیفیکیشن صرف ایلوکیشن کی بات کر دیکھیے مالیات کو جب آپ بانٹیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے پاس بٹی نہیں ہے. میں نے تو آج سوال ہی نہیں پروجیکٹس جو ہیں یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ایگزیکٹلی اس کو جو پروجیکٹس جو صوبائی سبجیکٹس ہیں وہ 57.5% میں صوبوں کو کرنے چاہیے. اور وفاق نے اگر واقعی ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو ذاتی اوپینین کیا کیونکہ اس میں بھی مختلف آراء ہیں. ٹھیک ہے، حسن اقبال صاحب نے بھی لکھا ہے، باقی بھی تو جو وفاقی سبجیکٹس ہیں وفاق کی PhD صرف وفاقی سبجیکٹس پہ جانی چاہیے، یہ میرا ذاتی خیال ہے.